اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج علی محمد ولانا دعم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سب سے پہلے تو سامعین، جلیل القدر صحابی و شاگرد مولا سجاد حضرت سعید سلام اللہ تعالیٰ علیہ کی شہادت پہ امام سجاد حضرت بقیۃ اللہ اور دیگر ذوات اہل بیت صلوات اللہ علیہ اجمعین کو ہم تعزیت پیش کرتے ہیں۔ دوسرا، ایک انتہائی افسوس کا مرحلہ ہے کہ مکتب اہل بیت میں اس چیز پر بالکل دھیان نہیں دیا جاتا کہ مولا کے مخلص اصحاب، مولا کے شاگردوں نے اور ان سے کسب فیض کرنے والوں نے کیا کیا مصیبتیں برداشت کی ہیں، ان کے رحلت کے اور شہادت کے کیا کیا ایام ہیں، کیا تاریخی پس منظر ہے، اور کس طرح انہیں صحبت مطہرین صلوات اللہ علیہ مجمعین نصیب ہوئی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے اس سارے معاملے میں، جس پر دھیان نہیں دیا جاتا، جبکہ دینا چاہیے۔ خیر، آج کی ویڈیو کا ٹائٹل ڈیفینیٹلی آپ سب مومنین و مومنات دیکھ چکے ہوں گے۔ مولوی اللہ یاری نے اب ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا کہ نعوذ باللہ من ذالک سب کے سب ائمہ اہل بیت صلوات اللہ علیہ مجمعین کے جو قاتل تھے وہ سادات تھے، استغفر اللہ، اور شیعہ بھی تھے، نہ صرف سادات بلکہ شیعہ بھی۔ تو ان حضرت کا سادات سے جو بغض ہے وہ تو بالکل سورج کی طرح عیاں ہے، لیکن اس خناس نے اب شیعوں کو بھی اس معاملے میں لا کر فٹ کر دیا۔ تو وقت ضائع کیے بغیر ڈائریکٹلی ہم چلتے ہیں اس کی ویڈیو کی طرف، اور اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جو دلائل آج فقیر پیش کرنے والا ہے، یہ تا ظہور امام زمانہ عجل اللہ اس خناس پر قرض لیں گے، اور یہ قرض لے کر ہی مرے گا۔ پہلے ہم چلتے ہیں اس کی ویڈیو کی طرف اور پھر سارے معاملے کو فٹ ان کرتے ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام کے بہت سارے قاتل سید تھے، بہت سارے اہل بیت علیہ السلام کو قتل کس نے کیا؟ بہت سے، اکثر اماموں کو سادات نے قتل کیا، جن کو آپ خمس دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ منصور کون تھا؟ سید تھا۔ ہارون، مامون، یہ سب شیعہ بھی تھے، سید بھی تھے، انہوں نے اہل بیت علیہ السلام کو قتل کیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے اپنے پوتے نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے قتل میں شرکت کی۔ اس طرح تو بہت زیادہ ہے۔ اس شخص کا مسئلہ کیا ہے؟ اسے سادات سے اور شیعان حیدر کرار صلوات اللہ علیہ مجمعین جو مخلص للامام شیعہ، میں مقصرین کی بات نہیں کر رہا جو اس کی طرح گندے عقائد رکھتے ہیں، اسے ان سے مسئلہ کیا ہے؟ یہ میرے علم سے بالا تر بات ہے۔ تم ان پہ بکواس کرنے کے بجائے پہلے اپنے استاذ یہ واسق اشمری کے اوپر دھیان دو، جو نعوذ باللہ من ذالک شیطان کو شیعہ اور ولایت علی کا قائل کہنے پہ تلا ہوا ہے، اور عبداللہ بن سبا کو بھی شیعہ کہہ رہا ہے۔ تم پہلے اپنے استاذ پہ دھیان دو، پہلے اپنے بابا جی کو دیکھ لو، بعد میں آ کے شیعوں پہ بکواس کرنا۔ نہ 3 میں نہ 13 میں ہمیں بکواس کرنے آ جاتا ہے خناس۔ خیر، تو اب اس نے جو دعویٰ کیا سامعین، اس بندے کے پاس تا ظہور صاحب العصر والزمان میرا چیلنج ہے۔ میں نے منگول جیلمی کو معجم رجال الحدیث پہ دیا تھا، آج تجھے دیتا ہوں۔ تو قبلہ حیدری صاحب کو 2 لاکھ کہہ رہا تھا نا، میں تجھے 25 لاکھ روپے کا چیلنج دے رہا ہوں، یا چل منہ مانگی رقم، جتنے پیسے تو گئے، جتنے پیسے گئے، تیرا سال بھر کا جو ڈونیشن ہے میں تجھے 1 دن میں دینے کے لیے تیار ہوں، بشرطے کہ مجھے اپنی بکواس حدیث معصوم سے ثابت کر کے دکھا کہ یہ سب سادات تھے اور ان پہ خمس استغفر اللہ جائز تھا، ورنہ میں کچھ دکھاؤں جو مشہور زمانہ مکالمہ ہے سرکار کاظم بادشاہ کا۔ اور یہ جو تمہاری ضد ہوتی ہے کہ مصادر سے دکھاؤ، مصادر سے دکھاؤ، وہ مصادر سے ہی دکھا رہا ہوں، تو مرتا مر جائے گا، جواب نہیں دے سکتا۔ الحمدللہ اس روایت کا جو ہم پیش کرنے والے ہیں سامعین، یہ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ مولا نے خود ان کی سیادت کو رد کیا۔ یہ احتجاج طبرسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، شیخ طبرسی احتجاج میں امام کاظم کا اس کے ساتھ ایک مکالمہ لے کے ہیں صفحہ نمبر 198 پہ، اور یہاں پہ واضح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ طویل مکالمہ ہے۔ میں آخری جملہ امام کاظم کا اس میں پیش کروں گا۔ امام کاظم صلوات اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ کیونکہ ہم ان کی اولاد ہیں، وہ ہمارے والد ہیں، آپ ان کی اولاد نہیں ہیں، تم اولاد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہو۔ سرکار کاظم نے 2 ٹوک الفاظ میں ہارون علیہ السلام عذاب اس لانتی کو کلین بولڈ کیا تھا وہاں پہ۔ مولانا نے 2 ٹوک الفاظ میں سامعین، 2 ٹوک الفاظ میں سرکار کاظم نے اس کے سامنے یہ مقدمہ رکھا تھا کہ تم اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے نہیں ہو۔ الحمدللہ، پیچھے کیا رہ گیا؟ کیا رہ گیا پیچھے؟ ہم یہ بھی بتائیں گے کہ شیعہ کون تھا کون نہیں تھا، یہ تو ہمیں 100% کنفرم ہے کہ تو شیعہ نہیں ہے بھائی۔ ہاں، یہ عجیب شیعت ہے جس میں نعوذ باللہ من ذالک سرکار کاظم کو شہید کیا جا رہا ہے، سادات کو مارا جا رہا ہے، اور استغفر اللہ۔ دوسرا یہ کہ وہ سید بھی تھے، اس نے ڈائریکٹلی سرکار کاظم بادشاہ کی حدیث کی مخالفت کی ہے۔ یہ مصادر سے دکھاؤ احتجاج طبرسی مصادر میں سے، یہ تو مر گیا، سمپل از دیٹ۔ اور دوسرا، ان لوگوں کی سفاقیت، ان لوگوں کی ظلم و بربریت کی جو ساری تفصیلی داستان ہے، کس طرح سادات کو چن چن کے انہوں نے قتل کیا، شیعان علی کو کس طرح مارا، یہ تفصیل دیکھنے کے لیے میں سامعین آپ کو ایک کتاب ریکمینڈ کرتا ہوں، کیونکہ وقت کے دامن میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ ہم 1-1.5 گھنٹہ لگا کے ان لوگوں کی یہ ساری حرکتیں آپ کے سامنے رکھیں۔ مجھے مختصر بات کرنا ہوتی ہے، وہ کبھی لائیو سیشن کریں گے انشاءاللہ ان کی ساری حرکات کے اوپر جو شیعہ جانوسائیڈ ان کی طرف سے ہوتا رہا ہے۔ تفصیل کے لیے میں کتاب ریکمینڈ کر رہا ہوں،
مولانا محمد ایوب صاحب، ان کی یہ کتاب تاریخ بنی ہاشم و بنی عباس و تاریخ بنی ہاشم و بنی امیہ، یہ 2 جلدوں میں تفصیلی کتاب انہوں نے لکھی ہے، ضخیم کتاب ہے۔ اس کے اندر سارے وہ معاملات آپ کو مل جائیں گے کہ کس طرح بنی العباس علیہ اللعن والعذاب اجمعین نے یہ سارے حرکات و سکنات انجام دی تھیں۔ یہ بالکل شیشے کی طرح ایک واضح بات ہے۔ اور پھر سامعین، مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آتی، ان کو شیعہ یا سید ثابت کر کے اس بندے نے نکالنا کیا ہے اندر سے؟ اور وہ امام کاظم کے بارے میں جو کہا ہے کہ وہ مولا صادق کے فرزند یا پھر کوئی تھے جو معاذ اللہ امام کاظم کے قتل میں شریک تھے، ان تمام روایات کا الحمدللہ رد ہماری اپنے اس ویڈیوز میں یوٹیوب چینل پر موجود ہے۔ اس کی پلے لسٹ کھولیں گے آپ کو تفصیل مل جائے گی، ان روایات کی کیا حیثیت ہے، اور انہی محدثین کی کتابوں سے جن پر یہ حضرت رلائے کرتے ہیں، علامہ مجلسی اور دیگر ذوات جو مذہب شیعہ میں اکابرین ہیں، ان سب نے ان روایات کو الحمدللہ رد کیے، سندن متنن درایتن، ہر لحاظ سے۔ وہ تفصیل کے لیے آپ ہماری ویڈیو دیکھ لیں، اس میں سارے دلائل آپ کو مل جائیں گے۔ رہ گیا یہ مسئلہ کہ عباس بن عبد المطلب، کیا عباس رسول اللہ کے سگے چچا تھے؟ کیا وہ جناب عبد المطلب کے بیٹے تھے؟ بالکل نہیں۔ شیعہ کتابوں سے تو الحمدللہ واضح ہے، سرکار کاظم بادشاہ نے جب کہہ دیا تو کہہ دیا کہ وہ خارج السادات ہیں۔ اب اہل سنت، میں برادران اہل سنت سے اب مخاطب ہوں، امام ابن اثیر جزری بہت بڑی شخصیت ہے اہل سنت میں، ان کی یہ کتاب اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ جلد نمبر 2 میرے پاس موجود ہے، اور اس میں صفحہ نمبر 173 پہ یہ حضرت عباس مولا بنی ہاشم، بنی ہاشم میں سے نہیں، غلامان بنی ہاشم میں سے، یہ بنی ہاشم کے قدیم غلام تھے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی ہے۔ اللہ اکبر! کون تھے؟ غلام۔ سامعین، کون تھے یہ؟ غلام۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نہیں تھے۔ اور یہ سارا کا سارا جو سسٹم ہے کہ جی لے پالک کو زر خرید غلام کو بیٹا کہہ دیا جاتا تھا، اس سارے معاملے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے باقاعدہ طور پر غلط ثابت کیا جب زید ابن حارثہ کی وائف حضرت زینب کے ساتھ، زینب بنت جہش، ام المومنین زینب بنت جہش کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی، اور اس کا ذکر سورہ احزاب کے اندر موجود ہے۔ تاریخی روایات میں، کتب حدیث میں تو ہے، باقاعدہ قرآن میں اس نکاح کا ذکر موجود ہے کہ لے پالک غلاموں کو جو بیٹا کہنے کا رواج ہے، اس کا سب سے پہلے ابطال یا قائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ کمپٹیشن اوور، کیا رہ گیا پیچھے؟ اور یہ اکا دکا دلائل ہے، اس پہ بہت زیادہ دلائل ہیں ہمارے پاس، بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ دلائل موجود ہیں اس سارے مسئلے پر۔ خیر، اب سامعین ہم آپ کے سامنے ایک کلیریفیکیشن رکھیں کہ یہ جو انہیں شیعہ بنانے پہ تولا ہوا ہے، وہ شیعہ تھے، کون سے شیعہ تھے بھائی؟ ہاں جی، کون سے شیعہ تھے؟ اثنا عشری تھے، غرابی تھے، کیسانی تھے، بوریہ تھے جو شیعہ ہی نہیں ہیں، واقفی تھے، کیسانی تھے، کون سے تھے بتاؤ؟ کوئی کالی پیلی نیلی کوئی کتاب تو دکھا دے جس میں معصوم نے شیعہ تسلیم کیا ہو، کوئی تو کتاب دکھا۔ اور خمس دینا جائز ہے، جاہل انسان دشمن اہل بیت کو خمس تو بہت دور کی بات ہے، اسے صدقہ زکوٰۃ اور فطرہ دینے سے بھی معصوم نے منع کیا ہوا ہے۔ ناصبی پر فطرہ صدقہ زکوٰۃ حرام ہے، مولا نے منع کیا ہوا ہے۔ جی وہ بھائی جنہوں نے خمس دینا بھی جائز ہے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ پتہ نہیں کیا یہ غلاظت کھاتا ہے، واللہ میرے تو علم میں نہیں ہے۔ ابھی تو میں اس کی ذاتیات پہ نہیں آ رہا سامعین، جو ویکیپیڈیا پہ اور اس کے اپنے یہ ویڈیوز کے اندر جہاں یہ انٹروڈکشن کروا رہا ہے، کہیں کہتا ہے میں وحید خراسانی کا شاگرد ہوں، کہیں کہتا ہے میں شیخ کوکمری کا شاگرد ہوں، کہیں کہتا ہے میں حوزہ علیمیہ قم سے پڑھا ہوں، کبھی کہتا ہے میں مدرسہ حججیہ سے پڑھا ہوا ہوں، کبھی کہتے ہیں حضرت کہ میں کندہار سے ہوں، کبھی کہتے ہیں میں پیدائشی امریکہ سے ہوں، کبھی کہتا ہے میں کابل سے ہوں۔ اس لوگوں کے جو حرام زادے ہوتے ہیں جو آل محمد پہ بکواس کرتے ہیں، ان کے باپ کنفرم نہیں ہوتے، اس کے تو قبیلہ ہی کنفرم نہیں ہے، اس کا شہر ہی کنفرم نہیں ہے کہ پتہ نہیں کتنے شہروں کی پیدائش ہے ماشاءاللہ حضرت۔ وہ ویڈیو الحمدللہ میں ذاتیات پہ نہیں جا رہا، میں اگر بنانے پہ ہوں اس کے اتنے جھوٹ ہائی لائٹ کر سکتا ہوں، جو کہ ایام فاطمیہ صلوات اللہ علیہ بالکل سٹارٹ میں ہی ہم نے دکھایا تھا کہ ایک ویڈیو میں کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ کی 4 بیٹی، دوسرے میں کہتا ہے جناب سیدہ رسول اللہ کی اکلوتی بیٹی۔ جھوٹے کو اپنی بات یاد نہیں رہتی، دروغ گورا حافظانہ باشد، جھوٹے کا اپنا حافظہ نہیں ہوتا، اسے پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے کب کیا بولنا ہے، کیونکہ اس نے جھوٹ مارنا ہے، اسے اپنی بات یاد نہیں رہتی، بنائی گھڑ دی پیش کر دی۔ چلو جی، یہ اس دور کا ابو ہریرہ ہے، واللہ یہ مولوی مکاری۔ خیر آگے چلتے ہیں۔ اب سامعین بنی العباس علیہ اللعن والعذاب اجمعین کے جو خلفاء تھے، ان کے مسلک پر ہم بات کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ آیا یہ لوگ شیعہ تھے یا کچھ اور تھے۔ پہلے تو شیعہ کتاب پیش کروں گا، اور انتہائی محققانہ کتاب ہے، میں آپ کو ریکمنڈ کروں گا یہ پڑھیں لازمی طور پہ۔ یہ دکتور
بنیاد علی آقائی کی کتاب جو انہوں نے فتنہ پرویزی غلام محمد پرویز علیہ لعن والعذاب کے رد پر لکھی تھی، جو منکر حدیث تھا، یہ عصمت آدم سلام اللہ علیہ اور ابلیس، انتہائی محققانہ کتاب ہے مختصر لیکن اڑانے کے لیے کافی ہے۔ صفحہ نمبر 24 پر وہ کیا انہوں نے لکھا، مذہب اعتزال 3 معتزلی عباسی خلفاء مامون، معتصم اور واثق، ٹھیک ہے جی، مذہب اعتزال، یہ شیعہ نہیں تھے، یہ معتزلی تھے، ٹھیک ہے جی، جو اہل سنت کا ایک آف شوٹ ہے، یہ شیعہ تھے ہی نہیں، یہ معتزلی العقیدہ تھے۔ سامعین، اس سے بڑھ کے وضاحت ہم کیا دکھائیں، یہ تو ایک دلیل ہے، اس پہ بے بہا دلائل ہیں، بہت زیادہ دلائل موجود ہیں اس پہ کہ یہ معتزلی تھے، یہ شیعہ ہی نہیں تھے۔ اور مزے کی بات تو یہ ہے، فضیلت وہ جس کا دشمن بھی اقرار کرے۔ ناصبیوں کا بہت بڑا مورخ ابن کثیر، اس کی البدایہ والنہایہ تاریخ ابن کثیر میرے پاس موجود ہے، اس میں جلد نمبر 5 میں صفحہ نمبر 484 484 پر وہ کیا لکھتے ہیں، اہل سنت کے کلام سے فتنہ اور آزمائش کا خلاصہ قبل ازیں گزر چکا کہ مامون پر معتزلہ کی ایک جماعت حاوی ہو گئی تھی، جس نے کون سی، معتزلہ کی، جس نے اسے راہ حق سے گمراہ کر کے اس کے سامنے خلق قرآن اور صفات الہیہ کی نفی مزین کر کے پیش کی۔ بھائی حقیقی کا قول ہے کہ مامون سے قبل تمام خلفاء سلف کی پیروی کرنے والے تھے۔ مامون کے خلیفہ بننے کے بعد معتزلہ نے اس کا قرب حاصل کر کے اس کے سامنے خلق قرآن کا مسئلہ خوبصورت کر کے پیش کیا۔ اللہ اکبر۔ پھر اتفاقاً رومیوں سے جہاد کرنے کے لیے مامون کو طرطوس کا سفر پیش آ گیا۔ اس نے بغداد میں اپنے نائب اسحاق بن ابراہیم بن مصعب کو خط لکھا، وہ لوگوں کو خلق قرآن کی طرف دعوت دے۔ وفات سے چند ماہ قبل 218 سنہ ہجری میں مامون نے لوگوں کو خلق قرآن کے مسئلے کی طرف دعوت دینا شروع کی۔ اللہ اکبر، جو کہ ایک گندہ عقیدہ ہے، استغفر اللہ، یہ مذہب اعتزال کا۔ اللہ اکبر۔ سامعین، ابن کثیر جیسا ناصبی بھی اس حقیقت قاہرہ کو تسلیم کر رہا ہے کہ بنی العباس کے خلفاء کیا تھے، معتزلی، مذہب اعتزال کے پیروکار تھے۔ اب ایک اور پوائنٹ سامنے آ جاتا ہے کہ جی یہ معتزلی تھے، ٹھیک ہے جی، لیکن اس سے یہ کہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ شیعہ نہیں تھے؟ کیونکہ بہت سے ایسے جہلاء ہیں، بالکل جہالت پر مبنی ان کے کلام ہوتے ہیں، جی معتزلی ہونے سے وہ یہ کیسے ثابت ہو جائے کہ شیعہ ہی نہیں ہے؟ اور بھائی وہ اہل سنت کا آف شوٹ ہے تو پھر ثابت ہو گیا، بات ختم ہوئی۔ تو ہم اس پہ بھی ذرا وضاحت دے دیں، کیونکہ باسی علم کی کڑی میں ابال آ جاتا ہے، نہیں جی آپ مصطلح جو اہل سنت کے اکابرین کے مسالک ہیں ان میں سے ثابت کریں کہ کہیں اعتزال کا کوئی یہ میل جول ہو، تو اس پہ 2 دلائل دینے لگا ہوں۔ سب سے پہلی دلیل تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے یہ مجموعہ رسائل جلد نمبر 7 میرے پاس موجود ہے، اس میں صفحہ نمبر 59 پر یہاں پہ اس نے واضح طور پہ شاہ ولی اللہ نے لکھا، اور امام ابو حنیفہ دوسرے قول کے قائلین میں سے، وہ اہل سنت کے اکابر میں ائمہ میں شامل ہے، البتہ ان کے مذہب کے پیروکاروں میں ان کی اتباع کرنے والوں میں فروعات میں مختلف آراء پیدا ہو گئی، ان میں سے معتزلہ بھی ہیں، معتزلہ بھی ہیں۔ معتزلی کون ہے؟ حنفی، جو اختلاف فروعات کے مسئلے میں آ کے ان کے اختلاف الاراء کا سارا معاملہ پیش ہے، ولاکنہ یہ حنفی ہیں۔ سامعین، کون ہے معتزلہ؟ حنفی، ابو حنیفہ کے مسلک سے نکلے ہیں۔ اور کون سی شیعت ہے بھائی، یہ کون سی شیعت ہے؟ ابو حنیفہ کے مسلک سے نکلنے والے شیعہ ہیں؟ خدا کی قسم، جہالت ہو تو ایسی ہو، حنفیوں کو، معتزلیوں کو شیعہ اور سید بنا کے پیش کر رہے ہیں جناب، واہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ یہ ہے جی نام نہاد علامہ صاحب، جسے یہ ہی نہیں پتا کہ مسلک قاتلان اہل بیت صلوات اللہ علیہ مجمعین کیا تھا، اور اس کی اس بکواس کو اگر صحیح تسلیم کر لیجیے تو سامعین یہ بیسیکلی ناصبیوں کو اندر کھاتے پروموٹ کرنے والی بات ہے۔ یہ جو بکواس کر رہا تھا شیعو جوم جاؤ، پرواز کرو، شیعو جوم جاؤ، یہ جھوم رہے ہیں ماشاءاللہ حضرت، اندر کھاتے ناصبیوں کے مشن کی ترویج بھی کر رہا ہے۔ ادھے پاکستان نو تے ماشاءاللہ امریکہ نو پھاڑ کے وہابی پہ بناندہ ہے، اور جی شیعو جوم جاؤ، کیا جھومیں گے ہیں؟ قتل امام موسیٰ کاظم صلوات اللہ علیہ کی تہمت لے کے، استغفر اللہ ربی وتوب الیہ، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ معتزلی شیعہ ہو گئے ہیں جی ماشاءاللہ، کمال ہے۔ اور اگر اس گھٹیا تہمت کو صحیح تسلیم کر لیے جائے، یہ سارے اللہ یاری کے نام نہاد جو اندھے فالوورز ہیں، بلائنڈ فالوورز، جو ماشاءاللہ یہ حضرت باتھ روم بھی جائے تو اوہ اللہ یاری صاحب نے کمال کر دیا، ان سب کو اب میرا چیلنج ہے کہ اگر تو تم اس کی باتوں کو صحیح مانتے ہو تو اس بات کو اب تسلیم کرو کہ شیعوں نے امام کاظم کو مارا تھا معاذ اللہ۔ ناصبیوں کی طرف سے جو پچھلے الزام ہے کہ مولا علی امام مجتبی اور سلطان کربلا کے ساتھ شیعوں نے دغا بازی کی تھی، وہ تو بالکل ہی برطرف نہ، وہ تو ایک طرف، اسے تو ابھی بالکل پسے پوچھ ڈالا جائے، اسے سائڈ پہ رکھا جائے۔ اب امام کاظم کے قتل میں بھی شیعوں کی شرکت آ گئی ان حضرت کی وجہ سے، جو کہ آپ نے ویڈیو دیکھی ہے، اپنے پاس سے کہنے والے پہ لعنت بے شمار، ہم نے ویڈیو دکھائی ہے اس ملعون کی، کیا رہ گیا پیچھے؟
اس کے بعد کوئی تھوڑا سا بھی شک بچتا ہے کہ یہ خناس شیعہ ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. خیر تو سامعین 2 + 2 = 4 والی بات ہے. اب اس بات کو ہم کنکلوڈ کرتے ہیں ڈائریکٹلی. ہارون رشید کی کیبنٹ امام موسیٰ بن جعفر صلوات اللہ علیہ اور ان کے پیروکاروں کو کیا کہا کرتی تھی؟ اب اس کی طرف ذرا ہم آپ کی توجہ دلائیں. بلکہ اس سے بھی پہلے ایک پوائنٹ میں مس کر گیا. احناف کے بہت بڑے بڑے ائمہ گزرے ہیں جو فقہ میں امام ابو حنیفہ کے پیروکار تھے اور عقیدے میں وہ معتزلی تھے. وہ کون تھے؟ یہ دیکھنے کے لیے میں آپ کو کتاب ریکمینڈ کر دوں. ویسے تو لاتعداد کتب علماء احناف پر ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن اردو زبان میں جو سب سے جامع مبسوط کام ہوا ہے احناف کے اوپر، حنفی علماء کے اوپر جو ابو حنیفہ کے مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، وہ یہ ہے حدائق الحنفیہ. اس میں کئی ایک علماء کا نام باقاعدہ اس لسٹ میں شامل ہے جو معتزلی بھی تھے اور حنفی بھی تھے. سر فہرست صاحب تفسیر کشاف جار اللہ زمخشری، وہ تو سر فہرست نام آتا ہے اس میں. سامعین محتشم، اب جو کہ میں نے وعدہ کیا تھا آپ سے کہ ہارون رشید علیہ اللعن والعذاب اور اس کے جتنے بھی لانتی نمک خوار تھے، اس کے جتنے بھی کتے تھے، یہ مولا موسیٰ ابن جعفر صلوات اللہ علیہ اور ان کے پیروکار، ان کے اصحاب کو کیا کہا کرتے تھے. اب میں آپ کے سامنے وضاحت رکھتا ہوں. محدث اعظم جناب شیخ عباس قمی رضوان اللہ علیہ، صاحب مفاتیح الجنان، صاحب الکناء والانقاب، صاحب سفینۃ البحار، وصاحب بیت الاحزان، ان کی کتاب منتہی الاعمال ہمارے پاس موجود ہے، جلد نمبر 2، مطبوعہ ایران، صفحہ نمبر 870. اور یہاں پر واضح صراحت کے ساتھ عبارت موجود ہے کہ مخالفان و دشمنان بے ہارون گفتند علی بن یقطین رافضی کے بے فتوی امام موسیٰ کاظم صلوات اللہ علیہ عمل می کند. اللہ اکبر. کہ مخالفین نے آ کے ہارون رشید لانتی کو یہ بات کہی تھی کہ علی بن یقطین جو مولا موسیٰ کاظم کے صحابی تھے، کنورٹ ہو گئے تھے مولا کی طرف، رافضی ہے. ٹھیک ہے جی، کیا ہے؟ رافضی کہ بے فتوی امام موسیٰ کاظم صلوات اللہ علیہ عمل بھی کند. اللہ اکبر. سامعین محتشم، کیا کہتے تھے وہ مولا کے اصحاب کو؟ رافضی. جیسے ہم نے گزشتہ ویڈیو میں جناب مختار کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ وہی عامر بن مسعود زبیری جو پہلا حاکم تھا عبداللہ بن زبیر کی طرف سے کوفے کا، وہ جناب مختار کو کیا کہتا تھا؟ رافضی. تو یہ امام کاظم کے شاگردوں کو کیا کہتے ہیں؟ رافضی. یہ بہت عرصے سے یہ شعار چلا آ رہا ہے باقاعدہ کہ ناصبی ہمیں رافضی کہہ کے اپنی طرف سے تانا دیتے ہیں، حالانکہ ان گدھوں کو یہ نہیں پتا کہ رافضی ہونا تو ہمارا افتخار ہے. ہم نہیں مانتے تمہارے خلیفوں کو. الحمدللہ ہمارے یہاں خلافت کی بنیادی امیر المومنین ہیں مولا علی صلوات اللہ علیہ. تو یہ اب دیکھ لیں آپ، جو تانا زنی کرتے ہوئے باقاعدہ امام کے اصحاب کو رافضی کہہ رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ وفتوی امام موسیٰ کاظم صلوات اللہ علیہ عمل می کند. تو یہ بات بھی واضح ہوگی، ذرا تقلیدی بھی اپنی کھرک دور کر لیں کہ وہ بھی شیخ عباس قمی رحمہ اللہ کو اپنے اکابرین میں مانتے ہیں. عبارت کیا تھی؟ بفتوی امام موسیٰ کاظم عمل می کند صلوات اللہ علیہ. امام موسیٰ کاظم صلوات اللہ علیہ کے فتوے پر عمل کرتے ہیں. تو اس سے الحمدللہ 2 چیزیں واضح ہو گئیں کہ ایک تو بنی العباس کے جتنے خلفاء تھے وہ سب ناصبی تھے، کوئی شیعہ نہیں تھے، وہ ہمیں رافضی کہتے تھے. اور دوسری بات، فتویٰ دینا امام کا کام ہے. اللہ اکبر. جس طرح سورہ نساء میں اللہ کہہ رہا ہے قل اللہ یفتیکم، اسی طرح فتویٰ دینا امام کا کام ہے. تمہارے بابے کس منہ سے اپنی اقوال کو فتویٰ کہتے ہیں؟ فتویٰ شرعی اصطلاح میں ان کے تمام تر اقوال پہ پورا ہی نہیں آتا. خیر، تو سامعین باتیں کہنے کو بہت ساری ہیں، اور یہ ایک الگ سے چیپٹر ہے کہ کون کون سے ایسے اصحاب ہیں سرکار کاظم بادشاہ کے جو مولا کی طرف آئے ہیں، کنورٹ ہوئے ہیں. علی بن یقطین انہی میں سے ایک ہے. پہلے یہ دربار ہارون رشید لانتی میں باقاعدہ میر بخشی کے عہدے پہ فائز تھے. بعد میں جب یہ کنورٹ ہوئے ہیں تو اور مولا کے کئی ایک معجزات جو اس ذات گرامیہ قدر سے مروی ہیں، اور بھی جناب ابو ابراہیم بغدادی سے اور دیگر جناب عبداللہ مدنی سے اور بھی مولا کے جو اصحاب گزرے ہیں. یہ کیسے مولا کی خدمت میں آئے، کیا سارا کرائٹیریا تھا، تاریخی پس منظر کیا ہے، اور ان کے کنورٹ ہونے میں کیا معاملہ ہے، یہ تو ایک الگ سے سٹوری ہے. خیر، وہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بشرط زندگی کبھی اگر ہمارے ائمہ صلوات اللہ علیہ مجمعین کی سیرت پر لائیو سٹریمز ہوئیں یا پھر ریکارڈڈ ویڈیوز کا سلسلہ ہم نے اس میں رکھا تو لازمی ہم تفصیل کے ساتھ بتائیں گے، کیونکہ اب مخالفت میں اور دفاع اہل بیت میں ٹائم ہی اتنا زیادہ صرف ہو جاتا ہے کہ ان سب چیزوں کو آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر پاتے. اس کے لیے الحمدللہ ہم نے الگ سے کلاسز سیشن کا باقاعدہ انعقاد رکھا ہوا ہے، وہاں پہ آپ آ کر مستفید ہو سکتے ہیں آن واٹس ایپ اینڈ ایز ویل ایز آن ٹیلی گرام اینڈ آن ڈفرنٹ ایپس، بٹ فرسٹ آف آل واٹس ایپ. تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اب آگے مزید ویڈیوز میں آپ سے آ کے ملاقات ہوگی. آج کے لیے آئی تھنک اتنا کافی ہے.
اور جتنے بھی یہ مولوی مکاری کے پیروکار ہیں ان سے میری ایک ہی گزارش ہے، یا تو یہ مانو کہ نعوذ باللہ من ذالک امام موسیٰ کاظم کے قاتل شیعہ تھے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، یا پھر بیٹا یہ مان لو کہ یہ خناس شیعہ نہیں ہیں۔ اب تمہارے پاس دو راہ ہے، کس طرف جانا ہے وہ تمہاری مرضی ہے۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ بھائی سمجھ جاؤ، اس نے کل کو تمہیں امام کے قاتلوں کی صف میں لا کے کھڑا کر دینا، اور اس نے کر دیا۔ اب بھائی یہ تم جانو، یہ جانے کام آل محمد عجل اللہ صلوات اللہ علیہ کی تلوار جانے، میرا کام ہے اسے ایکسپوز کرنا۔ اب تمہارا کام اگر ابھی بھی اس کے پیچھے لگنا تو پھر لگے رہو، میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔